إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رہبر کامل کی حیثیت رکھتی ہے. زندگی کے ہر محاذ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو رہنمائی فرماتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم اور آپ سنیں گے آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر کیسے تھے، آپ کے کیا ارشادات ہیں، کیا طریقہ رہا ہے، تاجروں کو آپ نے کیا نصیحت کی ہے، کتنا سپورٹ کیا ہے. اس تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج ہم سنیں گے. جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ ابن عبد المطلب خود ایک تاجر تھے. تجارت کے پیش نظر وہ مکہ چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے. تجارت ہی کی غرض سے گھر سے نکلے تھے، دور کا سفر کر کے واپس آ رہے تھے. ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب نے خبر بھجوائی اپنے بیٹے عبداللہ کو کہ واپس آنے سے پہلے مدینہ ہوتے آنا، کیونکہ مدینہ کھجور کی ایک بڑی منڈی تھی. کہا کھجور کا سودا بھی کر کے آنا، پھر واپس اس کے بعد تب مکہ آنا. عبداللہ واپسی میں مدینہ گئے اور کھجور کا سودا کیا، لیکن اتفاق سے ان کی موت وہیں لکھی تھی، اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد خود تاجر تھے، آپ کے خون میں تجارت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہوئی تھی، 10-15 سال کے آس پاس کی تھی. آپ کے چچا ابو طالب آپ کو تجارت جب کرنے جاتے تو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں. یمن اور شام کی طرف جب تجارت کا قافلہ جاتا تو اللہ کے نبی کو ساتھ میں لے جانے کے لیے تیار ہو گئے. وہ مشہور واقعہ راستے میں پیش آیا کہ ایک عیسائی راہب پادری نے جب دیکھا کہ درخت ان کے لیے جھک رہے ہیں، آسمان ان کے لیے اسپیشل سایہ کر رہا ہے، تو اپنی آسمانی کتاب کے علم کے روشنی میں پہچان گیا کہ یہ لڑکا معمولی نہیں ہے، یہ کچھ الگ ہے سب سے. تو آپ کے چچا ابو طالب کو نصیحت کی کہ اس بچے کو واپس کر دو، ورنہ یہودیوں نے اگر دیکھ لیا تو اسے جان سے مار دیں گے. یہ سفر تجارت کا سفر تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اپنے ہاتھ کی کمائی کو کھانا پسند فرماتے تھے. والد محترم کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی جب اپنے چچا کی کفالت میں رہنے لگے ابو طالب کے ہاں،
خود آپ کے چچا کے کئی بچے تھے، کئی اولادیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کرائے پہ بکریاں چرایا کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب الاجارہ میں 2262 نمبر پہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا ورع الغنم. اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے سارے نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں. صحابہ نے پوچھا وانت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے بھی بکریاں مکے کی زندگی میں چرائی تھیں؟ نعم کنت ارعاها علی قراریط لاہل مکہ. ہاں میرے ساتھیوں، میں جب مکہ میں رہا کرتا تھا، میری عمر زیادہ نہیں تھی، اس وقت میں مکے والوں کی بکریوں کو چند سکوں کے عوض میں بدلے میں چرایا کرتا تھا. یعنی بکریاں میں نے بھی بچپن میں چرائی ہیں. اپنے چچا کا سپورٹ مالی طور سے اللہ کے نبی کر رہے تھے، اور خود آپ کے اندر کا شوق تھا کہ کچھ کمائیں، کچھ تجارت کریں، کسی طریقے سے ہاتھ میں کچھ کھانے کے لیے کوئی روزی روٹی آئے. حقیقت میں اسلام بے روزگاری اور بیکاری کے خلاف ہے. کوئی یوں ہی بیٹھا ہو خالی ہاتھ کچھ نہ کرو، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. یہ مسلمانوں کی شان نہیں کہ گھر بیٹھے رہو، کمائیں کوئی اور، کھاؤ تم اور. اسلام ہر مسلمان کو یہ سکھاتا ہے کہ تم محنت کرو. اللہ کے نبیوں کو دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے، بڑھئی کا کام کرنے والے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زنجیریں بنایا کرتے تھے، لوہے کا کپڑا بنایا کرتے تھے. بہت سارے نبیوں نے تجارت کا کام کیا. خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کام کیا. جب آپ کی عمر 25 سال کی ہو گئی تو مکے کے اندر رہنے والی ایک خاتون، ہماری اور آپ کی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکے کی مالدار گھرانوں میں سے آتی تھیں، مالدار عورتوں میں سے تھیں، بیوہ ہو چکی تھیں، 2 شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے ان کو پیغام نکاح دے دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کسی کا نکاح نامہ، کسی کا پیغام، کسی کا پرپوزل ایکسیپٹ نہ کیا. اللہ کے نبی کے بارے میں جب ان کو خبر ملی، ان کو ایک کمرشل ایجنٹ کی ضرورت تھی جو ان کا کاروبار باہر کی دنیا میں پھیلا سکے، جو ان کا کاروبار میں مدد کر سکے اور پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کرے. حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا ایسا تھا کہ لوگ ان کا مال تجارت کرنے کے لیے لے جاتے، نفع میں سے بھی چوری کر لیتے، راس المال میں کبھی کبھی چوری کر لیتے. حضرت خدیجہ بڑی عفیفہ طاہرہ پاک دامن عورت تھی، کبھی کسی کے اوپر بدگمانی نہ کرتی تھی، لیکن زیادہ نفع نہیں ملا کرتا تھا. ان کو تلاش تھی کوئی ایسا مرد مجاہد، کوئی ایسا ایماندار انسان ملے جو ہمارے کاروبار کو آگے بڑھائے. جب اللہ کے نبی کے بارے میں سنا کہ ایک ایسا انسان ہے جو مکے کے اندر رہتا ہے، جو بچپن سے ہے تو یتیم لیکن بڑا ایماندار ہے، اتنا ایماندار کہ لوگ اس کے بارے میں الامین الصادق کہتے ہیں، لوگ اسے امانت دار اور سچا کہتے ہیں، اتنا اس کا نام پڑ چکا ہے. پیغام بھجوایا، کیا تم میری طرف سے کاروبار کرو گے، بزنس کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے اس کے شوقین تھے. آپ نے ہاں بھر لی، اپنے چچا سے مشورہ کیا اور کام کرنے کو تیار ہیں. بزنس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ کبھی کسی کا مال ہو، محنت کسی کی ہو اور نفع میں دونوں شریک ہو جائے، اس کو مزاربہ کہتے ہیں. اور یہی اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا. آپ مال لے کر نکلے، ساتھ میں حضرت خدیجہ نے اپنا ایک خادم اور اپنا ایک غلام میسرہ بھی بھیج دیا کہ تاکہ ان کا سپورٹ کرتا رہے، مدد کرتا رہے. پیارے پیغمبر گئے کاروبار کرنے کے لیے، ایمانداری سے اصول کے مطابق آپ نے کیا، خوب زیادہ اللہ رب العالمین نے برکتیں عطا فرمائی. اور اللہ کے نبی کے اخلاق و کردار کو ان کے غلام نے جو نوٹس کیا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ سے پوری خبر دی کہ یہ بڑا نیک انسان ہے، بڑا اخلاق مند ہے، بڑا پیارا ہے، سچا ایماندار ہے، اور نفع بھی دیکھو آپ کے ہاتھوں میں کتنا زیادہ لا کر دے چکا ہے. حضرت خدیجہ کے دل میں پہلی بار ایسا آیا کہ یہ انسان جو اتنا امانت دار ہے، کیوں نہ اس سے ہم شادی کر لیں، کیوں نہ اس کو ہم پیغام نکاح دیں. اپنی سہیلی کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کے ذریعے سے شادی طے ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ تجارت اور تاجرانہ زندگی کا ایک بہترین مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی کی شادی ہے. اسی تجارت کی برکت اور اسی وسیلے اور ذریعے سے پیارے پیغمبر کی نکاح میں حضرت خدیجہ آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں. ابو بکر صدیق کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ایک بڑے بزنس مین یہ بھی تھے اور خوب تجارت کیا کرتے تھے، اور اسی تجارت کی برکت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. اپنے مال سے اللہ کے نبی کا سپورٹ، اپنی جان سے سپورٹ، اپنے کردار سے آپ کی تصدیق کر کے ہر اعتبار سے نبی کے ساتھ ہوتے تھے. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر نے احسان کیا ہے کہ خود زبان رسالت پیارے پیغمبر نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا. صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی 3456 میں روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبته و ماله ابا بکر
آئے میرے صحابہ کرام، بہت سارے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے، لیکن احسان کرنے والوں کی فہرست میں سب سے اوپر اور بڑا نام ابو بکر صدیق کا آتا ہے۔ اس نے اپنے دوستی کا فرض بھی نبھایا ہے اور اس نے اپنے مال کے ذریعے سے میرا بڑا سپورٹ کیا ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر میں اپنے اللہ کے بعد کسی اور کو اپنا قریبی دوست، اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بنا لیتا، لیکن یہ رشتہ تو میرا اللہ کے ساتھ بن چکا ہے۔ ابو بکر میرا صدیق ہے، میرا دوست ہے، میرا قریبی ہے، لیکن اس کے احسانات میرے اوپر اتنے زیادہ کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یہ تجارت کی برکت تھی کہ اللہ کے نبی کے ہر موڑ پر ہر وقت یہ کام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، ہجرت کے لیے جو سواری اونٹنی استعمال کی گئی، پیسہ ابو بکر صدیق نے دیا تھا۔ کئی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اپنے پورے دولت نبی کے قدموں میں ڈالے رہتے تھے۔ عمر فاروق کو آپ جانتے ہیں، آپ ان کی دولت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے ان کا نکاح ہوا تو صرف مہر کے طور پر 40,000 درہم حضرت عمر نے ادا کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو لقب ہی ہے غنی کی مالدار انسان، اور تجارت کے شوقین انسان اور ماہر تجارت ہے۔ 45,000 کا ایک کنواں اکیلے خریدا تھا جب مدینے کے لوگ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ 45,000 کا کنواں بیر روما خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے کا بیپار بھی کرتے تھے، باہر سے غلہ امپورٹ مدینے میں کروایا کرتے تھے۔ 1000 اونٹوں پہ لدا ہوا سامان، کھانے پینے کی چیزیں، غلے مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال ہے۔ اللہ کے نبی کو جب خبر ہوئی، پیارے پیغمبر نے فرمایا مدینے کے لوگوں میں بھوک مری پھیل چکی ہے، آج لوگوں کے یہاں قحط سالی ہو گئی ہے، لوگوں کو کھانے کے کچھ نہیں مل رہا ہے، کاش کہ عثمان یہ غلے اس سال غریبوں کے اندر مفت میں تقسیم کر دیتا۔ حضرت عثمان کو جب معلوم ہوا تو سارے 1000 اونٹوں کے غلوں کو تقسیم تو کیا ہی، سارے 1000 اونٹوں کو بھی مسلمانوں میں مفت میں بانٹ ڈالا، سارے اونٹ بھی تقسیم کر دیے، غلے بھی تقسیم کر دیے۔ ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف کا نام سنے ہوں گے، صحیح بخاری کتاب البیوع میں 2048 میں روایت موجود ہے۔ مکہ سے کنگال ہو کے مدینے میں تشریف لائے، کچھ نہیں ساتھ میں تھا۔ آپ غریبی کا عالم دیکھیں کہ سوائے بدن پہ جو ایک کپڑا اور کچھ ساتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک آدمی کے ساتھ مکے والوں کو جوڑ دیا تاکہ ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، یہ بھی روزی روٹی سے کچھ ان کے ساتھ رہ کر سیکھ جائے، کچھ کمانے لگے، اپنا گھر بسا لیں۔ کوئی بیویوں کو چھوڑ کے آیا، کوئی گھر مکان چھوڑ کے آیا، کوئی اپنے آبا و اجداد کی ساری جائیداد کو ٹھوکریں مار کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی اکیلے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او سعد ابن ربی، مدینے کے تم بڑے مالدار ہو، آج سے عبد الرحمن تمہارا بھائی ہوگا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کو کھلانا پلانا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی بھائی چارہ کروا دیا۔ سعد ابن ربی نے فرمایا، او میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف، میری جائیداد کے بارے میں تمہیں علم ہو چکا، مدینے کا بڑا مالدار انسان ہوں، میں ساری جائیداد کو 2 حصے میں تقسیم کر کے آدھا تمہارے حوالے کر رہا ہوں، بیویاں میری کئی ہیں، جو پسند کرو میں طلاق دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، لا حاجت لی فی ذالک، اے میرے پیارے بھائی مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تیرے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے اہل و عیال، تیری بیویوں میں، تیرے بچوں میں برکت عطا فرمائے۔ حل من سوق فیہ تجارہ، یہ روزانہ تھوڑا تھوڑا دینے سے بہتر ہے تو مجھے راستہ بتا دے، تیرے یہاں تیرے شہر میں کوئی ایسی بازار، کوئی ایسی مارکیٹ ہے جس میں تجارت میں کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہودیوں کی ایک مارکیٹ ہے جس کو ہم سوق بنو قینقاع کہتے ہیں، چلو وہاں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں۔ لے کر گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے بزنس کی شروعات گھی اور پنیر سے کی تھی، گھی اور پنیر لے کر بیچنے کے لیے گئے اور بیچی، شام کو کچھ بچا واپس بھی لائے، پھر اگلے دن گئے اور ایک دن وہ بھی آتا ہے جب نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، بدن پہ تھوڑی سی ہلدی کی کلر کا کچھ لگا ہوا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، عبد الرحمن کیا حال ہے، خوش نظر آ رہے ہو، خوشی کی نشانیاں دکھ رہی ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کیا؟ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کرو۔ ہاں، مہر میں کیا ادا کیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر اپنی بیوی کو مہر میں سونا دیا ہے۔ آپ سوچئے، جس کے رہنے کا انتظام نہیں تھا وہ شادی شدہ ہو گیا، جس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ذریعہ معاش، وہ سونے کا ایک زیور اپنے بیوی کو تحفے میں اور مہر کے طور پہ دے رہا ہے۔ اور یہی عبد الرحمن ابن عوف
اسلام کے لیے زندگی میں گاہے بگاہے بہت خرچ کرتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 40,000 درہم کیش انہوں نے اسلام کے لیے خرچ کیا ہے, 500 گھوڑے اسلام کے نام پہ وقف کیا ہے, 1000 اونٹ کو اسلام کے لیے قربان کیا ہے, اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا ہے. اور یہ بڑے بزنس مین میں تھے. ایک صحابی ہیں زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ, یہ حضرت ابو بکر کے داماد بھی ہیں, اللہ کے نبی کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں, حضرت خدیجہ کے بھتیجے بھی ہیں. ان کے بارے میں تو صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ موجود ہے. صحیح بخاری کتاب و فروض الخمس 3129. ان کی دولت کے بارے میں راوی نے صحیح بخاری کے اندر بتایا ہے کہ صرف مدینہ کے اندر ان کے پاس 11 کوٹھیاں تھیں, کوفہ میں 2, بصرہ میں 1, اور مصر جیسے ملک میں وہاں بھی ان کے گھر تھے. مدینہ کے آس پاس میں ان کی بڑی زمینیں تھیں. 1000 غلام ان کے ہاں صرف اس لیے تھے کہ روزانہ مزدوری کرتے تھے, مزدوری کر کے شام کو لا کر اپنے مالک زبیر بن عوام کے حوالے کرتے تھے, اور حضرت زبیر وہ سارا رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے تھے. 1000 غلاموں کی محنت کی کمائی حضرت زبیر بن عوام, جس کو لوگ خود رکھ لیا کرتے ہیں, حضرت زبیر نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. راوی کا بیان ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو 22 لاکھ درہم تقریباً یہ قرضہ تھے. اور یہ قرضہ اس لیے نہیں تھے کیونکہ ان کو ضرورت پڑتی تھی, لوگوں سے لیتے تھے, اس لیے کہ لوگ ان کی امانت داری, ان کی سچائی کو دیکھتے, لوگ ان کے پاس لا کر اپنا مال رکھ جایا کرتے تھے کہ اے زبیر ابن عوام یہ رکھ لیجئے, ہمیں ضرورت ہوگی تو لے لیں گے. لیکن یہ احتیاط یہ کرتے تھے, بھائی امانت میں کبھی ہو سکتا ہے خیانت ہو جائے, میں اس کو قرضہ سمجھ کے رکھ لیتا ہوں, جب بھی تمہیں ضرورت ہوگی بتانا, میں تمہارے حوالے کر دوں گا. ایسے ایسے کر کے کئی لوگوں کی ان کے پاس رقم موجود تھی. جب ان کی وفات ہوتی ہے 22 لاکھ درہم تقریباً قرضہ ان کے سر چڑھا ہوا تھا. ان کے بیٹے مکہ کی گلیوں میں جاتے, ان کی وفات کے بعد 4 سال حج کے ٹائم پر اعلان کرتے, اے مکہ میں آئے ہوئے دنیا اسلام کے مسلمانوں, زبیر ابن عوام کا وفات ہو گیا, ان کا انتقال ہو گیا, اگر کسی کا قرضہ ہو تو مانگ لو, میں ان کا بیٹا ہوں. 4 سال تک ہر بار حج میں اعلان یوں کرتے رہے, اور ایک ایک قرضے کو ایک پائی پائی کا حساب انہوں نے دے دیا, لوگوں تک پہنچا دیا. ان کی جائیداد کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے تقریباً 5 کروڑ اس زمانے کے حساب سے تھا. 4 بیویاں تھیں وفات کے وقت, ہر بیوی کو 11 لاکھ سارا قرضہ سب کچھ دینے کے بعد جو بچوں میں وراثت بٹی, 18 بیٹے 18 اولادیں, بچوں میں جو وراثت بٹی, بیویوں میں جو وراثت بٹی, ایک ایک بیوی کو 11 لاکھ ملا, اور پھر باقی بچوں میں تقسیم ہوئی, بیٹوں میں تقسیم ہوئی. یہ تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابوں کو سکھائی تھی اسی کی برکتیں تھیں. یہ کہیں لوٹ مار نہیں کرتے تھے, یہ بےمانی اور فراڈ کر کے کمائی ہوئی دولتیں نہیں تھیں, یہ ایک ایک پائی ایمانداری سے کمائی ہوئی دولتیں تھیں. یہ نبی کا تجارتی مشن تھا جو اپنی امت کو آپ نے دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزی آسمان سے اتاری ہے, اس روزی کو انسان اپنے مقدر کے حساب سے سمیٹتا ہے, لیتا رہتا ہے, لیکن اے میری امت کے لوگوں, 100% روزی میں سے 90 سے 99% روزی صرف تجارت میں رکھی گئی ہے, باقی دوسرے پروفیشن کے اندر رکھی گئی ہے. یہ اللہ کے نبی اپنی امت کو کیوں سکھا رہے ہیں؟ تاکہ میری امت کے لوگ تجارت کریں. اللہ کے نبی کی تجارت کے تعلق سے حوصلہ افزائی آپ نے جو بیان فرمائی, کئی صحابہ کرام نے تجارت کو قبول کیا اور اپنے پرانے کام چھوڑ دیے, کیونکہ کوئی بھی قوم اس وقت ترقی کرتی ہے جب وہ بزنس کرتی ہے, تجارت کرتی ہے. اور اللہ کے نبی تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا تو دنیا, آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو تجارت کرو, لیکن شرط ہے کہ امانت داری سے اور سچائی کے ساتھ کرو. ترمذی کتاب البیوع کی روایت ہے 1209, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, التاجر الامین الصادق مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ. ایسا بزنس مین, ایسا تجارت کرنے والا جو امانت داری کے ساتھ, بغیر بےمانی, بغیر فراڈ کے اپنا کاروبار چلانے والا ہو, سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرنے والا ہو, کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا, کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا رتبہ ہمارے نبی نے بیان کیا ہے, لیکن شرط ہے امانت داری اور سچائی جو میرے نبی کے اندر تھی, اور یہی آپ دیکھنا چاہتے تھے. صحیح بخاری کتاب المناقب میں 3642 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی ہے عروہ ابن جعد البارقی, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دیا, کہا لو میرے لیے ایک بکری خرید کے لے آؤ. گئے صحابی, بزنس مائنڈ انسان کے اندر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, اور پیدائشی طور سے کبھی کبھار ہونا بھی چاہیے. حضرت عروہ مارکیٹ میں گئے
کہ اللہ کے نبی کا 1 دینار ہے, ہمیں 1 بکری خرید کو نبی کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے, یہ کام مجھے ملا ہے. اپنا مائنڈ لگایا, اپنا دماغ لگایا کہ کیوں نہ کچھ نبی کو نفع دے دوں. حضرت عروہ نے 1 دینار میں 2 بکریاں خریدی اور پھر اسی مارکیٹ کے اندر 1 بکری 1 دینار میں بیچ ڈالی. اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے, اللہ کے نبی یہ بکری آپ کے حوالے جو آپ نے خریدنے کو کہا تھا, اور ساتھ میں یہ دینار بھی آپ کے حوالے. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے عروہ آپ نے ایسا کیسے کر لیا؟ ہم نے تو آپ کو 1 ہی دینار دیا تھا, تم تو وہ دینار بھی واپس لے آئے, بکری بھی واپس لے آئے. کہا اللہ کے نبی میں نے ایسے ایسے بزنس مائنڈ لگایا, تجارتی دماغ لگایا, یہ بکری نفع میں مل گئی. اے اللہ کے نبی یہ کاروباری طریقے سے مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی, بارک اللہ لک فی صفقۃ یمینک, اللہ تعالیٰ تیرے ہر بزنس ڈیل میں برکت عطا فرمائے. صحابی کا بیان ہے, وَلَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ, اللہ کے نبی کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عروہ اس کے بعد جب اگر مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں بھی ان کو نفع مل جایا کرتا تھا. اتنے زیادہ مالدار ہو گئے کہ کوفہ کے بڑے بڑے بزنس مین میں ان کا نام سر فہرست آنے لگا. اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے حوصلہ افزائی کی. آپ نے فرمایا 1 دینار تجھے دیا تھا, 1 خرید کو لانے کے لیے بولا تھا, تم پیسے بھی لے آئے, بکری بھی لے آئے. دعا نبی کی زبان سے برکت کی, اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بندہ آگے چل کے نبی کی اسی حوصلہ افزائی, اسی موٹیویشن کی وجہ سے بڑا بزنس مین بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تجارت کے ذریعے سے غریب صحابہ کی مدد کرتے تھے, اور یہ مدد کرنے کا نہایت ہی نرالا اور انوکھا طریقہ ہے. اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, اس کو یوں ہی آپ فری میں دیں, صدقہ و خیرات دیں, کوئی گناہ نہیں, بالکل ثواب کا کام ہے. لیکن جو لے رہا ہے اگر اس کے اندر غیرت ہے, اگر وہ خوددار انسان ہے, تو کہیں نہ کہیں اندر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ کاش کہ اللہ نے مجھے وہ بنایا ہوتا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, میرا ہاتھ اوپر ہوتا, کسی اور کا نیچے ہوتا. لیکن اللہ کے نبی اس کا بھی خیال کرتے تھے. ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں, صحیح مسلم کے اندر کتاب الرضا حدیث نمبر 715, اونٹنی کی سواری ہے, اپنی اپنی سواری پہ لوگ چل رہے ہیں, اللہ کے نبی بھی چل رہے ہیں. پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کی حالت کو آبزرو کیا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے کون کس حالت میں ہے, کس کی سواری تیز چل رہی ہے, کس کی دھیرے چل رہی ہے, کیوں پریشانی میں ہے, کیوں سر جھکائے ہوئے, یہ سب آپ دیکھا کرتے تھے, پوچھا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی سواری چل رہی ہے, بغل میں دیکھا اللہ کے نبی نے حضرت جابر اپنی سواری سے چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, جابر کیا حال ہے, ما شانو کا, کیا تمہاری کیفیت ہے, اتنے دھیرے دھیرے کیوں چل رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری اونٹنی جو کمزور و لاغر ہو گئی ہے, یہ چلتی ہی نہیں تیز, میں اس کی وجہ سے پیچھے ہو گیا, ورنہ میں بھی مدینہ جلدی سے پہنچنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سواری روکو, گاڑی روکو. روکی گئی. اللہ کے نبی اپنی سواری سے اترتے, آپ کے پاس جو لاٹھی ہوا کرتی تھی محجن, اسی سے آپ نے اونٹنی کو کچھ کیا جیسے ایک میکینیکل درست کرتا ہے. یہ نبی کا دست مبارک تھا, نبی کی برکت تھی کہ اونٹنی تیز ترار ہو گئی. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سوار ہوتے ہیں, پھر مدینے کی طرف چلنے لگتے ہیں. اب سواری پہ بات ہو رہی ہے, جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ لگانے سے میری اونٹنی اتنی تیز چلنے لگی کہ مجھے لگام ٹائٹ کرنا پڑا, کہیں میں آگے نہ نکل جاؤں, نبی کا ساتھ چھوڑ جائے. نبی سے بات ہو رہی ہے, اس کو روکنا پڑا. بات چیت ہو رہی ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا حال ہے, گھر کا کیا حال ہے, ابو کا تمہارے انتقال ہو گیا, گھر کی کیفیت بتاؤ. کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے شادی کر لی ہے. کہا کہ شادی کی ہے, کنواری سے کیا ہے یا پھر کسی سیبہ سے کیا؟ کہا اللہ کے نبی کسی عمر دراز عورت سے کی ہے. فرمایا کیوں نہیں کنواری سے کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ابا جان کا انتقال, آپ کی شہادت میدان احد میں ہو گئی تھی, اور میں بھائی ہونے کے ناطے بڑی ذمہ داری, 9 بہنیں میرے ساتھ ہیں, میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی عورت آئے جو میری بہنوں کی دیکھ ریکھ کر سکے, اس لیے میں نے اپنے جذبات کی قربانی دی ہے اور میں نے ایک عمر دراز عورت سے شادی کی ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی بات نہیں, اللہ برکت دے گا, جلدی سے مدینہ پہنچو, اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں جابر ذرا ٹھہرو. کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اونٹنی مجھ سے بیچو گے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی بس یہی ہے ہمارے پاس, میں چلوں گا کیسے؟ آپ نے فرمایا بیچ دو, میں تم سے اس کو مانگتا ہوں, میں خریدنا چاہتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے التماس کو, اللہ کے نبی کے پرپوزل کو کیسے ٹھکرا دیتے. فرمایا ہاں اللہ کے نبی اس کو میں بیچ رہا ہوں, آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1 اقیہ کے بدلے میں اس کو خریدوں گا, کچھ درہم کے بدلے میں اس کو خریدوں گا. صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہاں بیچ دیجئے, ہاں اللہ کے نبی خرید لیجئے, لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے, خریدنے والا جیسے ہی رقم ادا کرتا ہے وہی اس کو سامان کو چھوڑنا پڑتا ہے, سامنے والے کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. اے اللہ کے نبی آپ سے گزارش ہے کہ مجھے اس سواری کو اتنی دیر تک رہنے دیجئے کہ میں مدینہ پہنچ جاؤں, مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے حوالے کر دوں گا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, مدینہ پہنچ جانا, اس کے بعد تو مجھے اپنی اونٹنی کو دے دینا. اللہ کے نبی نے یہ ڈیل کر لی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی بیچ چکے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ پہنچ گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہنچا اور گھر سے اترنے کے بعد اپنی اونٹنی لے کر مسجد نبوی کی طرف بڑھا کہ اللہ کے نبی کو ڈیلیور کروں اور جو درہم مجھے ملنے ہیں مل جائیں. دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے کھڑے ہیں. حضرت جابر کو دیکھا اونٹنی لے کر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جابر کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی اونٹنی آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا جابر اونٹنی ادھر باندھو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. سفر سے واپس آئے ہو 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو اور میرے مال میں سے ان کی اونٹنی کی جو قیمت ہے وہ قیمت برابر دے دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت تھوڑی اور بڑھا کے دی جو طے ہوا تھا. حضرت جابر کے ہاتھ میں درہم، ادھر اونٹنی لے لی گئی. اب یہ اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑے. نماز پڑھی، گھر سے مسجد نبوی سے نکلے، گھر کی طرف جانے لگے. کہتے ہیں میں اپنے گھر کو پہنچنے ہی والا تھا کہ اتنے میں پیارے نبی کا ایک دوسرا میسنجر پیغمبر میرے پاس آتا ہے. ایک اللہ کے نبی کا قاصد میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جابر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. کہتے ہیں دل کی آواز آئی، دل سے ایک آواز آئی کہ جابر تیری اونٹنی کمزور تھی، کہیں نہ کہیں اس میں کمزوری آ گئی ہوگی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا کینسل کر دیں گے، اب یہ اونٹنی مجھے واپس مل جائے گی. مجھے تکلیف اس بات کی نہیں تھی کہ میرے ہاتھ میں آیا ہوا درہم واپس ہو جائے گا، تکلیف اس بات کی تھی پیارے پیغمبر کو بیچا ہوا سودا واپس آ جائے گا. رسول اللہ کو میرا مال پسند نہ آیا، اس لیے میں یہی غم لیے نبی کے دربار میں واپس آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترانی ما کستک لیاخذ جملک. اے جابر کیا خیال ہے، کیا تم میرے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ میں نے تمہاری اونٹنی کے بارے میں بھاؤ تاؤ اس لیے کیا کہ میں تیری اونٹ کو لے لوں گا، تیری سواری کو لے لوں گا. خود جملک و دراہمک، یہ لو اپنی اونٹنی بھی لے جاؤ اور اپنے درہم بھی لے کے جاؤ. فہو لک، میں نے دونوں تمہارے حوالے کر دیا. مدد کی اللہ کے نبی نے، لیکن طریقہ مدد کا دیکھیے کیسا ہے. صحابی رسول خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلے گئے. مدد کئی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن مدد کرنے میں اگر سامنے والے کی خودداری اور غیرت کا خیال رکھا جائے تو ایسا شخص اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، نبوی طریقے پہ ہوتا ہے. ایک طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک چھوٹے سے کاروبار کا اگزامپل بھی دے دیا اپنے صحابی کے ساتھ جو آپ نے کیا، مثال بھی بتا دی، آپ نے ایک پیغام بھی دے دیا کہ کوئی ضروری نہیں سامان خریدو تو فوراً اپنے ہاتھ میں لے لو. تم ٹائم بھی دے سکتے ہو کہ بھائی کل مجھے ڈیلیور کر دینا، بشرطے کہ وہ سودی مان لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرنے والوں کے اوپر نظر بھی رکھتے تھے. آپ لیڈر تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے، آپ سامان چیک کرتے تھے، تاجروں کے بارے میں حال خبر لیتے تھے. صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر 102 نمبر پر روایت ہے، ایک بار اللہ کے نبی مارکیٹ کا دورہ کر رہے تھے، صحابہ ساتھ میں. ایک شخص جو گیہوں بیچ رہا تھا، کھانے کی چیز تھی، ڈھیر لگائے ہوا تھا. اللہ کے نبی وہاں سے گزرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیف تبیعو، کیسے بیچ رہے ہو؟ اس شخص نے جو بتانا تھا بتایا. ابو داؤد کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کو وحی کی گئی کہ آپ اس کے مال میں ہاتھ نیچے ڈالیے. پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ اس ڈھیر میں ڈالا، اندر سے گیلا مال نکلا، گیلے گیہوں نکلے، بھیگے ہوئے گیہوں نکلے. آپ نے ارشاد فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، کھانے کی چیز بیچنے والے، گیہوں کے بیچنے والے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ اوپر سے سوکھا سوکھا ہے، اندر سے تمہارا یہ گیلا مال ہے، بھیگا ہوا مال ہے، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ صحابی نے، اس شخص نے اپنا بیان دیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابت السماء، آسمان سے بارش ہوئی تھی، یہ بارش کے پانی سے بھیگا ہوا ہے، میں نے اس میں کچھ ملایا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، اگر آسمان کی بارش سے بھیگ گیا تھا تو کیوں نہیں تم نے بھیگے ہوئے مال کو اوپر کر دیا تاکہ تمہارا کسٹمر، تمہارا گراہک اس کو اچھی طرح سے دیکھ کر سمجھ کر خریدتا. اللہ کے نبی فرمانے لگے من غش فلیس منی، اے میری بازار کے اندر تجارت کرنے والے سن لے میرا پیغام، جس نے دھوکہ دڑی سے کاروبار کیا محمد کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. آپ کہہ کے چلے گئے. کاروباریوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ بھی پیغام ہے برکت چاہیے تو جھوٹ چھوڑنا ہوگا، برکت چاہیے تو ایمانداری لانی ہوگی. ظاہراً آپ کو نقصان دکھے گا لیکن حقیقت میں برکت آئے گی. سنن ترمذی کتاب البیوع میں 1210 روایت ہے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے، دیکھ رہے ہیں کہ سب کے سب لوگ بزی ہیں کاروبار میں، یتبایعون، ایک دوسرے سے لوگ خریدنے میں لگے ہوئے. جیسے مارکیٹ میں جائیے ماحول بنا رہتا ہے، ایسے ہی ماحول بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی گزرے اور آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے کاروباریوں، اے بزنس مین، تجارت کرنے والوں، توجہ. سارے لوگ اللہ کے نبی کی طرف دیکھنے لگے، لوگوں کی نگاہیں گردنیں اٹھی ہوئی اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آپ فرمانے جا رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا
ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تجارت کرنے والے لوگ قیامت کے دن گنہگار بنا کے اٹھائے جائیں گے. الا من صدق وبر، مگر اس تاجر کو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی فہرست میں نہیں ڈالے گا جس نے سچائی سے ایمانداری سے تجارت کیا ہوگا. اتنا پیغام آپ سناتے اور چلے جاتے ہیں. آپ بار بار یہ نصیحت سچائی ایمانداری کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملہ ہے رزقی، انسان کی طبیعت میں ہے زیادہ مال کمانا، اور اسی لیے بےایمانی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی 614 کی روایت ہے، آج ہم جو مال کما رہے ہیں اگر حرام کا ہے تو اندر جا کے بدن ہی بنے گا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انہ لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولا بہ. اے میری امت کے لوگوں غور سے سنو، ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلا ہوگا اس کی زیادہ حقدار جہنم کی آگ ہے. یعنی جنت کی کیاریوں میں عیش کرنے آرام کرنے کے بارے میں پھر نہ سوچنا اگر تم حرام کھا کے اپنے آپ کو پال رہے ہو. اور جو حرام کمائے گا وہ خود بھی کھائے گا، بچوں کو بھی کھلائے گا. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص حرام کما رہا ہو اور خود حلال کھا رہا ہو، اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا ہو. ایسا ناممکن سا لگتا ہے. اس لیے حلال کمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے اس کے لیے اپنی امت کو حوصلہ دیا ہے اور یہ امت کا مزاج بنایا ہے، صحابہ کرام کا مزاج بنایا ہے. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بن گئے، خلیفہ بنے، ذمہ داری آ گئی. خلیفہ شام کو شپت لیتے ہیں کہ آج سے میں خلیفہ ہو گیا، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں خلیفہ بن گیا، اگر صحیح چلا تو ٹھیک، اگر بگڑ گیا تو مجھے سدھار دینا، مجھے بتا دینا. سب لوگ مان گئے، امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اگلے دن صبح ہوتی ہے، گٹھر اٹھایا، کپڑے کا چلنے لگے. لوگ پوچھے امیر المومنین کدھر؟ کہا بھائی ہمارا گھر کیسے چلے گا، ہمارے بچے کیسے کھائیں گے، میں اپنے روزی روٹی کے لیے نکل رہا ہوں. لوگوں نے کہا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، امیر المومنین کے پاس اتنا سارا کام ہے، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اگر یہ روزی روٹی میں بزی ہو گئے پھر یہ امت کا حال، یہ امت کی خبرگیری کون کرے گا؟ یہ امت مسلمہ جو آج سسک رہی ہے میرے نبی کے جانے کے بعد، ان کو کون سنبھالے گا؟ لیڈر ہمارا کون ہوگا جو ہماری خیر خواہی کرے گا؟ لوگوں نے کہا بیت المال سے آپ کا وظیفہ متعین کیا جا رہا ہے، آج سے آپ مارکیٹ نہیں جائیں گے. حضرت عمر کے ساتھ بھی ایسا ہوا، خلفاء کے ساتھ ایسا ہونے لگا، آگے چل کے ایک سسٹم بن گیا. لیکن کہنے کا یہ ہے کہ اس امت کا ہر شخص بے روزگار نہ رہے، بے روزگار ہو کر اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر پہ بیٹھا رہے، یہ اس امت کی شان نہیں ہے. اور شاید اس دور میں جہاں بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے. ہماری سوچ زمین سے آسمان تک کی ہے، آسمانوں سے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا نہیں دیکھتی ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں. کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے پروردگار عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امت کے تمام بے روزگار لوگوں کو برسر روزگار فرما دے. الہ العالمین جو بھی لوگ کاروبار سے جڑے ہیں ان کو برکتوں سے نواز دے، توفیق عنایت فرما امانتداری اور سچائی کے ساتھ اپنے کاروبار کرنے کی. الہ العالمین ہم سب کو حلال روزی کی توفیق عنایت فرما. آمین. السلام علیکم.